رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق احادیث مبارکہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے پاک رب سے ملاقات کرے گا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ جو بلا عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ پاک نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ اگر روزے کی برکت اور فضیلت کا معلوم ہو جائے تو لوگ خواہش کریں کہ سارے سال ہی روزے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔